تو یاسر ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی سیاست میں نقصان بھی اب اس پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ہوگا، اور اگر فائدہ ملے گا کسی کو تو پھر سب کو ملے گا. اب ایک کو فائدہ دے کے دوسرے کو فائدہ نہ دینا وہ نہیں ہوگا. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مائنس کی سیاست ہوگی تو 3 کی سیاست ہوگی، مائنس کی سیاست ہوگی تو 1 کی نہیں ہوگی، 3 کی سیاست ہوگی. پھر 3 لوگ مائنس میں جائیں گے، اور ان 3 مائنس میں جانے کے بعد ملک کے سیاسی حالات کس طرف جاتے ہیں یہ پھر اس وقت سارا چیزیں سامنے آئے گی. آپ 3 کی بات کر رہے ہیں تو کیا پھر آپ آصف علی زرداری، میاں نواز شریف اور عمران خان کا ہی تذکرہ کر رہے ہوں گے؟ میں نے 3 کہا ہے، میں نے نام نہیں لیے، نام آپ نے لے لیے ہیں تو آپ کو اس ناموں کا بہت پتا ہوگا. آپ چونکہ کافی لوگوں کے قریب ہوتے ہیں، میں تو ایک رپورٹر ہوں، میں نے تو اپنا ایک تجزیہ دینا ہوتا ہے. تو میں تو آپ کو بڑا کہہ رہا ہوں کہ -1 نہیں ہوگا، -3 ہوگا. آپ جب ایسی بات کرتے ہیں نا، میرا دل کرتا ہے وہ شعر پڑھنے کو کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. مجھے لگتا ہے کہ میں وہ چراغ بنتا جا رہا ہوں، آگے بڑھتا ہوں میں. آپ کا گھر بھی نہیں، آپ تو دیکھیں نہیں یاسر، آپ تو ان پیارے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کے قائد جو ہیں وہ سعودی عرب سے دبئی اور دبئی سے پاکستان آ رہے ہیں. آپ کو تو آپ آگ نہیں لگائیں گے، آپ تو روشنی کا چراغ ہوں گے. اگر میرے قائد ہوتے نا تو مجھے مہینے کی کھجوریں آ جایا کرتی. آپ نے میاں صاحب کو صرف کھجوروں تک رکھا ہے، ڈالر کی بات کرتے یار، کیا ہو گیا آپ کو؟ ڈالر کا یہاں پہ پتہ نہیں نا کہ کہاں پہ کھجوروں تک رہ گیا. کھجوریں چاہیے تو آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو کھجوریں دے دیتا ہوں. چلے آپ منگوا دیں ہمارے لیے، آپ ہی قائد ہیں. تو کیا وہاں سے آپ ڈالروں کی توقع رکھا کریں. یہ بتائیے لیکن اس ملک میں کیسا چل رہا ہے، میں تو کمال ہو گئی ہے. اب تو جن کو کل کچھ کہا جاتا تھا کہ اب تو لوگوں کو 7.5 لاکھ روپے غربت کے اس عالم میں نوکریاں دی جا رہی ہیں، 7.5 لاکھ روپے کی. غربت کے اس عالم میں لوگوں کو بڑی بڑی جگہوں پہ اوبلائج کیا جا رہا ہے. غربت کے اس عالم میں سرعام لوگوں کو کہا جا رہا ہے آجو بھائی یہ تمہارا انعام. اب تو انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں بڑی بڑی تنخواہوں کی صورت میں، تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں یار؟ اچھا آپ بتائیے، آپ کا گھر بھی قریب تر ہے. آنے والی ہے ان لوگوں پر جو سیاسی جماعتوں کے ترجمان ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے قریب تر ہیں، اب ان پر خوشحالی آنے والی ہے. آپ کا گھر قریب تر ہے رانا صاحب، یہ بتائیے. اس بات چھوڑ دیں جانے دیں، بخش دیں. آپ کا گھر قریب تر ہے تو کیسی تیاریاں چل رہی ہیں؟ سننے میں آ رہا ہے کہ کنٹینرز بھی پہنچا دیے گئے ہیں گریٹر اقبال پارک. ہاں جی، کنٹینرز بھی پہنچ گئے ہیں، اور آج انتظامیہ نے وہاں پہ ان کی ٹیم کے ساتھ وزٹ بھی کیا ہے بڑی بھرپور طریقے سے. اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کون سی جگہ پہ سٹیج لگایا جائے کہ جہاں پر کم تعداد زیادہ نظر آئے. محنت بہت کر رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ سٹیج وہاں پہ لگاتے ہیں جہاں پہ جھیل ہے، اور جھیل کے آگے اگر یہ سٹیج لگاتے ہیں تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ پھر مجمع واقعی بڑا زیادہ اکٹھا کرنا پڑے گا. اور اگر یہ سٹیج وہاں پہ لگاتے ہیں جہاں پر بالکل مینار پاکستان کی ایک سائیڈ ہے، جہاں کہ دوسرے سائیڈ وہاں پہ آپ کو آزادی چوک کا پل نظر آتا ہے، تو پھر آپ کو وہاں پہ 8-10 جو مجمع ہے وہ بھی آپ اسے 1 لاکھ کا مجمع بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بڑی جگہ تنگ ہو جاتی ہے. کچھ لوگ آپ کھڑا کر دیں گے، نہ بھی کھڑا کریں تو ویسے نیچے لکی رانی سرکس یا کوئی سرکس لگی ہو نا. میں نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے کہ وہاں پر ایک میلے کے موقع پر اور جشن آزادی اور کچھ اور موقعوں پر وہاں پر میلہ لگا ہوا تھا، موت کا کنواں، ویسے ایسی چیزیں. تو وہاں پر مجھے پل کے اوپر سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ کھڑے نظر آئے تھے. تو اس طرح لگتا تھا جیسے سیاسی جماعت جو ہے اس کا کوئی اجتماع ہے. تو یہ تو ایک سیاسی جماعتوں کو بڑا طریقہ آتا ہے نا یاسر، کہ کس طریقے سے زیادہ مجمع اکٹھا ہو اور ہمیں لگے. اگر تو یہ جھیل کی طرف سٹیج بنائیں گے تو پھر تو میں سمجھوں گا کہ یہ واقعی لاکھوں کا مجمع اکٹھا کرنے کے موڈ میں ہے. اور اگر ان کا سٹیج جو ہے مینار پاکستان سے لیفٹ سائڈ پہ یعنی پل کی سائڈ پہ بنتا ہے تو پھر آپ ذہن میں رکھیے گا پھر 8 سے 10 ہزار کا مجمع بھی جو ہے نا وہ لاکھوں کا مجمع بن جاتا ہے. اس دن جو ڈائریکشن ہے وہ یہ ثابت کرے گی کہ یہ لکی رانی سرکس ہے یا سیاست کی سرکس. نہیں، سیاست کی سرکس ہی ہے. یہ ہے تو یہ سرکس ہی نا، ہے تو یہ سرکس ہی. کیا یہ سرکس نہیں ہے؟ کیا عوام کو رول کے رکھتی ہے؟ کیا یہ سرکس نہیں ہے؟ عوام آئے وہاں پہ آ کے دیکھیں ان کا تماشا، تالیاں بجائیں، پیسے بھی عوام کے
ٹائم بھی عوام کا، صرف پیسہ عوام کا انہوں نے لے کے جانا ہے۔ اس سے بڑی سرکس کیا ہے کہ اس ملک کے اندر اس وقت جو ہے ہم لڑائی لڑ رہے ہیں غربت سے، اس ملک کے اندر قبضہ مافیا سے لا رہے ہیں، اس ملک کے اندر ڈالر مافیا سے لا رہے ہیں، اس ملک کے اندر ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والوں سے لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک سیاسی جماعت ڈول ڈمکے پر روزانہ اپنے جلسے کر رہی ہے، ڈول ڈمکوں پر ڈانس ہو رہا ہے، انہیں فلسطین میں معصوم بچوں کی لاشیں نظر نہیں آ رہی، صرف بیان ایک جاری ہو جاتا ہے، جلسوں میں وہ بیان نہیں دیتے، ٹی وی پر بیان دے دیتے ہیں تاکہ ہماری انٹری بڑھتی رہے۔ کیا سرکس یہ ہے نا یار، اور یہ سرکس ہے، ہم تماشائی ہیں۔ سچ بولنا چاہیے ہمیں اگر اللہ نے آپ کو موقع اور مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کیا اپنی زبان سے سچ بیان کریں، تو کیوں نہیں ہم سچ بیان کرتے؟ کیا ہمیں یہ ڈگڈگی میں نہیں نچاتے؟ ہم اس عوام میں ہیں نا جس کو جب چاہے ڈگڈگی بجائے نچالیں، جب چاہے جس طرف چاہے لے جائیں، جب چاہے جس طرف چاہے موڑ دیں، جس کو مرضی جو مرضی بنا دے، اور ہم ناچتے ہیں، ہم ناچتے ہیں۔ ہماری سوچ ختم ہو چکی ہے، ہماری بات ختم ہو چکی ہے، ہمارے نظریات ختم ہو چکے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں غربت کی چکی میں ان لیڈروں نے، میں تمام سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، ان لیڈروں نے ہمیں غربت کی چکی میں پھینکا ہے، ان لیڈروں نے یہاں پہ یہ جو ڈالر مافیا پیدا کیا ہے، ان لیڈروں نے اس ملک کے ذخائر ختم کیے ہیں، ان لیڈروں نے پاکستان سے باہر اپنے بینک اکاؤنٹس بنائے ہیں، اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، اپنے کاروبار بنائے ہیں، اور ہم بس ان کی ڈگڈگی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ آتے ہیں زندہ باد مردہ آباد اس کے نعرے لگاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب کبھی کو کہتا ہوں اپنی قمیض بھیج دوں گا، ہم کہتے ہیں بلے 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 جناب کمال ہو گیا، کبھی کو کہتا ہے یہ کر دوں گا، کبھی کو کہتا ہے جناب خوشحالی آ جائے گی۔ اور بھائی کس طرح خوشحالی آئے گی یہ تو مجھے بتا دیں، کوئی ایک چیز تو ایسی بتا دیں کہ جو آپ کے آنے سے آئے گی یا جو آپ کے آنے سے پہلے آئے گی اور اس کا کریڈٹ آپ کو ملے گا۔ نہیں ملتا یار یاسر، ہم صرف ہم اس سرکس کے جوکر یا سرکس کے جو مرضی سمجھ لیں، وہ ہیں جن کو یہ جس طرح نچانا چاہتے ہیں، ہم پوری قوم اس طرح ناچتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، ناچتے آئیں ناچتے رہیں گے، تبدیلی نہیں آئے گی۔ آپ کل کے کیسز کس طرح تبدیلی آئے گی؟ سوچ نہیں نہ بدل رہی۔ میں کہہ رہا ہوں، میں ہمیں 2 وقت کی روٹی میں بسا کے رکھتی ہے انہوں نے، کل کے 2 وقت کی روٹی میں بسا کے رکھتی ہے۔ جی کل کے مقدمات پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور بھائی کل بھی وہی فیصلہ ہوگا، اگر وہ سعودی عرب سے دبئی سے پاکستان آ رہا ہے تو پھر اس کے لیے راستہ بھی کھلا ہوگا۔ بس میں آپ کو یہ تھا، ہو سکتا ہے کہ بہت بھی آپ فیور دے دے، آپ ساتھ دوسرے کو بھی فیور دے دے، تھوڑی سی جس کی فیور بنتی ہے اس کو فیور دے دیں، جس کی فیور نہیں بنتی آپ اس کو بھی فیور دے کہ آپ یہ کہتے ہیں جناب دیکھیں ہم نے تو بڑا بالکل کام صحیح کر دیا، ہم نے قانون اور آئین کے مطابق کام کر، یہ کر دیں گے میکسیمم۔ اور کیا ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جس نے جرم کیا ہے، چاہے وہ 1 ہے، چاہے 2 ہے، چاہے 3 ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، کوئی بھی ہے، اس کو جناب پکڑیں، اس کو اس کے مطابق سزا دیں۔ مجھے اس بات کی کوئی منطق تو سمجھا دیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب سے لے کر باقی تمام لوگ، کوئی ایک مجھے سمجھا دے کہ کیا یہ 4 ہفتوں کا لکھ کر جب گئے تھے یہ لفظ کہہ کے نہیں گئے تھے کہ جب اب تندرست ہوں گے تو اپنے آپ کو آ کے سرنڈر کریں گے؟ یہ تو کسی جگہ نہیں لکھا تھا کہ جناب جب یہ آئیں گے تو منار پاکستان جلسہ کریں گے، جناب منار پاکستان جلسے کے بعد جناب پھر یہ اپنے آپ کو عدالتوں میں سرنڈر بھی نہیں کریں گے، پھر عدالتوں سے مزید ریلیف مانگیں گے۔